پر ہی تشریف رکھیں اور نمازیوں کا احترام کیجیے۔ جامعہ عربیہ احسن العلوم اللہ کے فضل سے ایک طویل عرصے سے دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور پوری دنیا میں الحمدللہ ایک مستند دینی ادارہ اور اسلامی تعلیم کا مرکز ہے، اور یہ سارا سلسلہ خالصتاً مسلمانوں کی توجہات اور نصرت سے آگے بڑھتا ہے۔ آپ حضرات کی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات فطرانے جامعہ عربیہ احسن العلوم میں ساتھ ہونے چاہیے۔ آپ کے ان تمام نیکیوں کا بہترین مصرف ہے۔ اسی طرح کچھ مساجد زیر تعمیر ہیں احسن آباد والی برانچ میں، نوری آباد والی برانچ میں، اور بہترین موقع ہے ایصال ثواب کا اور نہ ختم ہونے والی ایک عظیم ثواب کے سلسلے کا۔ اس سلسلے میں بھی توجہ فرمائیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہماری آپ سب کی مدد کریں، آمین۔ سوال پوچھا ہے کہ کیا جمعے کے دن نکاح کرنا سنت ہے؟ مستحب آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے خطبے میں عبارت پڑھتے تھے، قال ساداتنا الحنفیہ تستحب ان تنعقد الانکحة یوم الجمعة بعد العصر فی المساجد۔ حنفی کے بڑے علماء، حنفیہ کے جو سادات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے جمعے کے دن نکاح کرنا عصر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن نکاح مستحب اس لیے کہا جائے گا کہ نکاح میں اعلان مقصد ہوتا ہے، لوگوں کو اطلاع زیادہ سے زیادہ ہونا مقصد ہوتا ہے، اور جمعے کا دن عام طور پہ مسلمانوں کی مسجد کا دن ہے، یہاں مسلمان زیادہ آتے ہیں تو زیادہ اعلان ہوگا، زیادہ فضیلت حاصل ہوگی، اس لیے جمعے والے دن یہ افضل ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد بھی فضیلت ہے، اور عصر کے بعد تو باقاعدہ حنفیہ نے وضاحت کر دی ہے۔ پوچھتے ہیں کیا احرام کی حالت میں وضو کے بعد سر یا چہرے کو خشک کرنے کے لیے تولیے کا استعمال مکروہ ہے؟ یہ کچھ علماء اس قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن جو محققین علماء ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ احرام کی حالت میں چہرہ ڈھانپنا منع ہے اور سر کو ڈھانپنا منع ہے، یا چہرے یا سر کو کسی کپڑے سے مس کر دینا یا سکھا دینا یا خشک کر لینا، یہ ان موانع میں سے نہیں ہے۔ سر ڈھانپنے میں اور چہرہ پوچھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور سر کو کسی چیز سے چھپا لینے میں اور محض پانی کا اثر زائل کرنے میں فرق ہے۔ تو یہی آپ نوٹ فرما لیجئے کہ محققین علماء اس بات کی اجازت بھی دیتے ہیں اور اس میں کراہت بھی نہیں ہے۔ البتہ وضو کا پانی جسم پہ رہنے دیا جائے تو اس کی فضیلت پوچھنے سے زیادہ ہے۔ باقاعدہ اس قسم کی روایات ہے کہ بروز حشر جو لوگ وضو کرتے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں چمکیں گے، باقاعدہ ان میں سے روشنی نکلے گی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد جو وضو کا اثر ہے یہ وہ روشنی ہے، تو اگر ٹھنڈ نہ ہو یا کوئی عذر نہ ہو تو اس کو پانی کو رہنے دیا جائے، اس فضیلت پہ بھی عمل ہوگا۔ شوہر نے بیوی کو تحفے میں کچھ زیور دیے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب شوہر کے ورثاء بیوی سے کہتے ہیں کہ میراث میں ہمارا حصہ ہے اور ہمیں حصہ دے دیجئے۔ یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ شوہر نے بیگم کو زیورات امانت کے طور پہ دیے تھے یا تحفے کے طور پہ دیے تھے۔ اگر امانت ہے تو امانت قابل واپسی ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ شوہر جو بیوی کو تحفہ دیتا ہے، زیورات دیتا ہے، وہ ہبہ ہوتا ہے۔ ہبہ کو اردو میں تحفہ کہتے ہیں، انگریزی میں گفٹ کہیں گے۔
تو جو تحفہ ہے وہ اس کی ملکیت میں چلا گیا، اب واپسی کا کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک کہا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا، کسی کو آپ نے دولت کا ڈھیر بھی دے دیا ہو نکاح میں اور پھر بعد میں واپسی کا مطالبہ، یہ بہت بری بات ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اور ورثہ وہ تو اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کہیں سے کہاں ہمیں کوئی چیز مل جائے اور ہم کھینچ تان کے وہ کھا جائیں، اس لیے احتیاط کیجئے اور ورثہ کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے۔ چھوٹا بچہ اگر پہلی صف میں ہو جس کا کیا حکم ہے اور اس سے دیگر نمازیوں کی نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبوا مساجدکم الصبیان والمجانین، اپنی مسجدوں کو بے تمیز بچوں اور دیوانوں سے محفوظ رکھو۔ پتہ چلا کہ بچہ دو قسم کا ہے، ایک ہوتا ہے ممیز تمیزدار بچہ، دوسرا ہوتا ہے غیر ممیز جس میں تمیز نہیں ہوتی، چھوٹا ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے، بچے تو معصوم ہیں۔ اب اگر بچہ مسجد میں آ جائے تو کوشش یہ کریں کہ پچھلی صفوں میں ہو اور کنارے پہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، میرے قریب میں بردبار اور عقل والے لوگ قریب میں رہیں۔ پتہ چلا کہ جو کم عقل ہیں، کم عمر ہیں، غیر سنجیدہ ہیں، وہ پیچھے ہو جائیں، پیچھے بھی پھر کناروں پہ ہو جائیں تو بہتر ہے۔ البتہ اگر امر مجبوری ہو، بچے کا گم ہونے کا خطرہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ پہلی صف میں بھی اگر بچہ ہوا، دوسرے نمازی پہ اس کی نماز کا آپ کا بچہ اثر ڈالے گا، وہ اس سے پوچھنا پڑے گا کہ بیٹا کیا پروگرام ہے تمہارا، کتنا رونا ہے، کتنا ہنگامہ کرنا ہے، ورنہ شرعی لحاظ سے اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا، خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جو غیر ممیز ہو۔ ماشاءاللہ جب بچہ عقل مند ہو جائے اور ممیز ہو جائے پھر وہ مسجد ضرور آئے، اور سب سے آگے بڑی عمر والے، اس کے بعد نوجوان، اس کے بعد پھر بچوں کی صف بنائی جاتی ہے۔ مسجد قباء میں صرف ہفتے کے دن نفل پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے یا یہ فضیلت عام دنوں میں بھی ہے؟ یہ عام دنوں میں بھی فضیلت ہے، جس دن بھی آپ کو موقع ملے اور آپ مسجد قباء چلے جائیں اور وہاں جا کے 2 رکعت پڑھ لیں، فَلَهُ أَجْرُ عُمْرَةٍ، اس کے لیے ایک عمرے کا اجر ہے۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ وضو گھر سے کر کے جائے۔ روایت میں الفاظ ہیں من توضأ فی بیتہ ثم خرج وأتى قباء وصلى فیہ رکعتین فلہ اجر عمرہ، جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا، اپنے ہوٹل سے وضو کر کے نکلا تو یہ وہ فضیلت زیادہ حاصل ہو جائے گی۔ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ ہاں، ہفتے والے دن جانا سنت ہے، ہفتے والے دن جانا قباء سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ ہفتے کے دن جاتے تھے، ورنہ کسی بھی دن جانے سے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک اور فضیلت بھی ہے نا جی، ہر کوئی تو قباء نہیں جا سکتا، قباء تو مدینہ منورہ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار جانا نصیب کرے۔ تو یہاں کراچی میں کیسے یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ اشراق کے ذریعے سے فجر کی نماز پڑھیں اور اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں، سورج نکلنے کے 7 منٹ بعد اٹھ جائیے اور 2 رکعت پڑھ لیں، مبارک ہو، آپ نے قباء کا چکر بھی لگا لیا اور آپ کو عمرے کا اجر بھی مل جاتا ہے۔ روزہ فرض ہونے کے لیے کم سے کم عمر کیا ہے؟ روزہ فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ اب بلوغ کی عمر کیا ہے؟ اگر صحت مند بچی ہے تو 9 سال اور صحت مند بچہ ہے تو 12 سال۔ البتہ اگر بلوغ کے کوئی علامات ظاہر نہیں ہو رہے تو شریعت میں 15 سال کا لڑکا اور لڑکی بالغ مانے جاتے ہیں، اور ان 15 سال کے لڑکا لڑکی پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بچوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو 7 سال کی عمر میں عبادت کا کہو،
تاکہ ان کی عادت شروع ہو جائے، ٹریننگ شروع ہو جائے، اور 10 سال کی عمر میں ان کو تنبیہ کر سکتے ہیں، مواخذہ کر سکتے ہیں کہ ڈسپلن پہ کیوں نہیں چل رہے۔ اور جو عمر ہے نماز کی بھی، روزے کی بھی، فرائض کی، وہ بلوغ ہے، اور بلوغ کی علامت ہوگی یا 15 سال حتمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اگر الفاظ میں غلطی ہو جائے یا غیر مناسب الفاظ زبان سے نکل جائیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے الفاظ کو کنٹرول کیجئے اور غیر اختیاری غلطی پر، خطا پر معافی ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص جو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک شخص کی توبہ پہ اللہ تعالیٰ، اس کی توبہ پہ رب زیادہ خوش ہوتا ہے بندے کے مقابلے میں۔ اور پھر وہ مشہور روایت ہے کہ ایک مسافر ہے اور وہ سفر پہ نکلا ہے، اس کے پاس سواری ہے اور وہ سواری اس سے گم ہو گئی۔ اس سواری میں کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، لباس بھی تھا، سب کچھ اسی میں تھا، اور یہ مسافر سواری کو ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ مایوس ہو کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ پیاس اور بھوک کی وجہ سے موت کا انتظار کرنے لگا۔ دیکھتا ہے کہ اچانک سواری اونٹنی چلی آ رہی ہے، خوش ہو گیا اور اس نے کہا، اے خدا تو میرا بندہ، میں آپ کا رب۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ غلطی سے یہ الفاظ ہو گئے نا، خطا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی خطا کو معاف فرما دیتے ہیں جو الفاظ بے اختیار نکل گئے۔ لیکن احتیاط بہت ضروری ہے اور جان بوجھ کے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیا موسیقی سننا شریعت میں منع ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی کا مراد یہ والی موسیقی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ظاہر بات ہے، جس کا دھندا ہی موسیقی پہ چلتا ہو اور جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ کبھی ناچتا ہے تو کبھی گاتا ہے، تو وہ یہی کہے گا آپ سے کہ جی موسیقی تو بڑی ضروری چیز ہے۔ ہاں، ہمارا بھی ایک جرنیل گزرا ہے، وہ کہتا تھا موسیقی روح کی غذا ہے۔ علیہ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اس آیت کی تفسیر پتہ کر لیجئے، ساری بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو فضولی قسم کی چیزیں لے کے آتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ، ابو ہریرہ، معاذ ابن جبل، تمام صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے۔ کیا مراد ہے سے؟ موسیقی ہے۔ وہ مشرکین مکہ کا سردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ کنیزیں نچواتا تھا اور موسیقیاں بجاتا تھا اور شور ہنگامہ کرتا تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہیں سے پتہ چل گیا کہ یہ لہو الحدیث ہے۔ حدیث بھی کہتے ہیں فانی چیز کو، نئی چیز کو، اور لہو کہتے ہیں لا یعنی کو۔ پتہ چل گیا کہ یہ لا یعنی چیزیں ہیں۔ ہاں، صوفیاء کرام کا ایک الگ مزاج اس میں ہے اور وہ سماع کی مجالس کرتے تھے، لیکن محققین علماء نے کہا ہے کہ یہ سماع کی مجالس سے ہی پھر بات آگے چل پڑتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ قوالی شروع ہو جاتی ہے اور پھر گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو احتیاط کرنا بہتر ہے، عام بندے کی بس کی بات نہیں ان میدانوں میں جانا۔ اور اسی طرح وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، الغنا ينبت النفاق فی القلب، جو موسیقی ہے یہ دل میں منافقت کو پنپتی ہے، منافقت زیادہ کرتی ہے۔ کیا طلاق لکھ کر بھی دینے سے طلاق واقع ہے؟ جی جناب، بالکل ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو لکھائی ہے وہ آپ کا ترجمان ہے۔ وہ آدمی جو گونگا بھی نہ ہو، بہرا بھی نہ ہو اور بول بھی سکتا ہو، پھر بھی وہ لکھ کے دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ 1 سے 1 ہوگی اور 3 سے 3 ہوگی۔ کیا فرض نماز میں امام کو غلطی کی صورت میں لقبہ دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ ہاں، اگر آپ نے جلدی کر دی اور بے موقع اپنی طرف سے آپ شروع ہو گئے تو نماز تو خراب ہوگی۔ البتہ اگر امام کو واقعتاً آیت بھول گیا، رک گیا، آگے پیچھے ہو گیا اور آپ نے صحیح موقع پہ اس کو قرآن کریم کا صحیح لقمہ دے دیا تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ نماز فرض ہو یا وہ سنت ہو یا وہ تراویح ہو۔ البتہ بے موقع لقمہ دینا علماء نے منع فرمایا ہے، اور امام کو بھی
پیچھے والے کا انتظار منع فرمایا گیا ہے۔ آیت رہ گئی ہے تو اس آیت کو دوبارہ شروع کر دیں، اس کے ساتھ دوسری آیت شروع کر دیں، کسی اور مقام سے پڑھ لیں۔ کوشش یہ کریں کہ یہ موقع کم سے کم ہو، لیکن جب موقع آ جائے اور آپ کے سامنے غلط قرآن پڑھا جا رہا ہو تو یہ اس سے بڑی خیانت ہو جاتی ہے، اور اس وقت میں صحیح قرآن کی آیت کی تصحیح کر دینا یہ بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان المبارک کو ہمارے اور آپ کے لیے خوشیوں کا، برکتوں کا اور قبولیتوں کا پیغام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خوب خوب برکات اور ثمرات اور ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نصیب کر دیں۔ ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کی اللہ حفاظت کر دیجئے، جو فسادی موقع موقع پہ تکلیف پہنچاتے ہیں اور عبادت خانوں پہ حملے کرتے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے، ان کے فساد سے مسلمانوں کو محفوظ کر دیجئے۔ پریشان حالوں کی یا اللہ مدد کر دیجئے، بیماروں کو یا اللہ صحت کاملہ اور شفا عاجلہ نصیب کر دیجئے، مرحومین کی یا اللہ درجات بلند کر دیجئے۔ ہمارے ساتھی ہیں اویس لالا جہانگیرہ والے، ان کی ساس کا انتقال ہوا ہے۔ ایک اور ساتھی ہیں حسین احمد بھائی، ان کے والد کا انتقال ہوا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات بلند کریں اور پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔